اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام صحافی دوستوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے. آج پرپز آف وزٹ جو حکومت سندھ پہلی اگست سے جس طریقے سے یوم آزادی کی تقریبات کو صوبے بھر میں ہر ضلع اور تحصیل سطح پہ منا رہی ہے، جو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان منا رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ حکومت سندھ نے بڑھ چڑھ کر اس کو سیلیبریٹ کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بنانے کی جو ریزولوشن تھی وہ بھی سب سے پہلے سندھ صوبے نے ہی اسمبلی میں جمع کرائی تھی، اور سندھ صوبہ ہی تھا جس نے پاکستان کو بنانے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا. اور آج بھی اس کی سیلیبریشن کو بھی سب سے زیادہ پرجوش طریقے سے منانے میں بھی حکومت سندھ جو ہے اور صوبہ سندھ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہا ہے. میں نے جیسے کہا کہ 1 اگست سے ہی یہ ساری چیزیں ہوئیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے وہ کابینٹ کمیٹی تشکیل دی، اور اس کے بعد انہوں نے ذمہ داری لگائی تمام گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس پہ کہ بڑھ چڑھ کر جو ہے اس میں حصہ لیں. اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے وہ بزنس کمیونٹی سے میٹنگ کی، مولوی صاحبان سے میٹنگ کی، جو ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں، جو مختلف ہمارے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی انوالو کیا، ان کو بھی شامل کیا. پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے جو جنرل ہمارے جو اسپورٹس مین ہیں، ہمارے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران، ان کو بھی انوالو کیا، تاکہ مقصد یہ ہے کہ یہ جشن آزادی کا موقع ہے، یہ نہ پیپلز پارٹی کا پروگرام ہے، نہ حکومت سندھ کا پروگرام ہے، یہ پاکستان کا پروگرام ہے. تو اس پاکستان کے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے میڈیا ہاؤسز ہوں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں، ہماری ہر کمیونٹی کو ہم نے بڑھ چڑھ کر اس میں انوالو کیا ہے، جس کی اس سے پہلے تاریخی مثال نہیں ملتی. ایک چھوٹا سا مثال دے دوں کہ کل ایک میچ تھا معین خان اکیڈمی میں، اس میں جس ٹیم میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اسی ٹیم میں لیڈر آف دی ہاؤس بھی تھے. چیف منسٹر صاحب اور لیڈر آف دی اپوزیشن جن کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا، وہ ایک ہی ٹیم میں ساتھ بیٹھ کے وہ سپورٹس بھی کھیل رہے تھے اپنے جشن آزادی کے لیے. تو یہ ہوتی ہے ہارمنی کی اچھی مثالیں. آج ہم نے کہا کہ ہم نے سندھ بھر میں پروگرام کیے. حیدرآباد کی تاریخ کا کیا، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میوزیکل شو حیدرآباد میں کانسرٹ ہوا. آج سکھر میں ایک بہت بڑا کانسرٹ ہونے جا رہا ہے. اور جہاں ہم کھڑے ہیں نیشنل اسٹیڈیم، یہاں پہ 13 تاریخ کو ایک بہت ہی زبردست اور عظیم و شان جو ہے وہ پاکستان ڈے کی سیلیبریشن ہونے جا رہی ہے، جس میں تمام جو ہے ملک کے مایہ ناز جو ہے گلوکار عاطف اسلم، راحت فتح علی، مختلف سجاد علی، بہت لمبی لسٹ ہے، ان سب لوگ شامل ہو رہے ہیں. تو صرف پاکستان ڈے اپنے کراچی کے دوستوں کے ساتھ، کراچی کے لوگوں کے ساتھ منانے کے لیے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. انڈیپینڈنس ڈے کو منانے کے لیے وہ سب کے سب جو ہے وہ یہاں جمع ہو رہے ہیں. اور ابھی کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کی کیپیسٹی اسٹیڈیم کی جو ہے وہ 27,000 ہے، اور اس وقت 27,000 کے 27,000 جو اس کے انویٹیشن تھے وہ آن لائن سارے سیل ہو چکے ہیں، رجسٹر ہو چکے ہیں. مفت میں دیا، لیکن اس میں سارے کے سارے بک ہو چکے ہیں، سارے کے سارے 27,000 بک ہو چکے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ لوگوں کا جوش ہے، یہ لوگوں کا ولولہ ہے، یہ لوگوں کی محبت ہے اپنے ملک کے ساتھ. یہ جو شو ہو رہا ہے یہ سندھ حکومت ٹویوٹا کمپنی کے ساتھ مل کر جو ہے، اس میں میجر اسپانسر ہمارے ٹویوٹا کمپنی ہے. تو ٹویوٹا کمپنی کے ساتھ سندھ حکومت جو ہے یہ پروگرام کر رہی ہے کراچی میں، جس میں آتش بازی بھی ہوگی اور اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ میوزیکل شو بھی ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کی محبت کیا ہے، لوگوں کا کس طریقے سے جو ہے جوش ہے اس وقت، جو کہ آپ کو پورے ملک میں ہوگا، پورے ملک پہ چپے چپے پہ ہوگا، لیکن خصوصی طور پر صوبہ سندھ میں جو آپ کو نظر آیا ہے کہ ہر فیلڈ میں کچھ 150 سے زائد جو صرف اسپورٹس کے جو ایونٹس ہوئے ہیں. کلچر ڈپارٹمنٹ نے بہت سارے ایونٹس کیے ہیں. کل ایک بہت تاریخی مشاعرہ تھا جو سعید غنی صاحب نے ارینج کیا تھا، بہت تاریخی مشاعرہ تھا ایکسپو سینٹر میں. آپ نے دیکھا کہ بہت جب میں غفیر عوام کی وہاں پبلک موجود تھی. اس طریقے سے میئر صاحب جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ ایونٹس کیے ہیں. ہر جو محکمہ جو ہے وہ اپنا کام کرا. آپ نے دیکھا پورے شہر کو، پورے صوبے کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے. تو یہی ایونٹ جو ہے یہ ہمارا یہاں پہ اب اس کے لیے، کیونکہ اسٹیڈیم کی جو تعداد تھی وہ تو 100% پیک ہو چکی ہے. تو میں عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے جن کو QR کوڈ کے ذریعے اپنی آن لائن بکنگ کروائی ہے وہ لوگ آئیں. باقی لوگ خامخواہ اس میں
تکلیف نہ کریں. لیکن اب عوام کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اور عوام کے جوش کو دیکھتے ہوئے لوکل گورنمنٹ منسٹر صاحب اور میئر صاحب انہوں نے بیٹھ کے بھی ہم نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے کہ ہم شہر میں مختلف مقامات پہ بڑی بڑی اسکرینز لگائیں گے اور بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکرز لگائیں گے تاکہ جو لوگ جن کو دیر ہو چکی اور وہ بیچارے اپنی بکنگ نہ کروا سکے وہ لوگ ان اسپاٹس پہ بیٹھ کے لائیو جو ہے اس پورے کانسرٹ کو انجوائے کریں. اور مختلف جگہوں پر ہم نے ان کے لیے پھر لائیو آتش بازیاں بھی ارینج کی ہیں شہر بھر میں جو ہے مختلف پورے صوبے بھر میں ہوں گی, لیکن میں تو کراچی کی بات کر رہا ہوں کہ شہر بھر میں مختلف جگہوں پہ آتش بازی کی وہ بھی ہوں گی. اور ہم یہی کر رہے ہیں کہ اب جو یہاں کا لائیو کانسرٹ ہوگا کراچی والا وہ سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بھی ہم دکھائیں گے. وہاں پہ بھی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ وہاں پہ بھی ہم پورا لائیو کانسرٹ دکھائیں تاکہ لوگ جو بیچارے نہیں پہنچ سکے ان کو وہ فیسلٹیز ان کے ڈور اسٹیپس پہ مل سکے. اور ہماری ٹی وی چینلز کے بھی ہم گزارش کریں گے, ظاہر ہے کہ اس دن جتنے زیادہ لائیو دکھائیں گے اس کو تو پھر یہ آپ کو ایک پورے ملک کے لوگوں کو دکھا سکیں گے. تو جس طرح میں نے کہا کہ بہت سارے ایونٹس کیے ہیں, اسپیشل پرسنس کے لیے بہت سارے ایونٹس ہوئے ہیں اور یہاں اس میچ پہ بھی ہم نے ان کے لیے خاص انکلوژرز رکھے ہیں. مطلب بہت سارے ہمارے جو ہے ملک کے مایہ ناز لوگ جو ہیں وہ آنا چاہتے ہیں. پوری بزنس کمیونٹی نے جو ہے وہ حکومت سندھ کے ساتھ منایا ہے اور پوری جو ہے ہر ملک کے شعبے نے جو ہے وہ اس کے ساتھ منایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا موقع ہونے جا رہا ہے اور اس میں تمام لوگوں کو, آپ سب لوگوں کو یہ گزارش ہے کہ نظم و ضبط کے ساتھ جس طرح ابھی تک ہم نے اپنے سارے پروگرامز کو کامیاب کیا ہے اس پروگرام کو بھی کامیاب کریں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بیسٹ ایونٹ جو ہے وہ نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا. تھینک یو. جی, ایک طرف تو آپ پاکستان کی آزادی اور مورکہ حق کے حوالے سے اتنے بڑے پروگرام کر رہے ہیں. اتفاق سے ان دنوں میں ہمارا گزر بھی وہاں ہوا تو پی ٹی آئی نے 5 تاریخ کو اسی دن کو چنا جب یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا تھا. آپ پوری قوم کشمیر کے ساتھ کھڑی تھی, اس دن پی ٹی آئی آپ کے خلاف کھڑی تھی. یہ پی ٹی آئی کیا میسج دے رہی تھی اس دن یوم استحصال کشمیر کے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم اس بار 14 دن کیوں منا رہے ہیں. 14 دن اس لیے منا رہے ہیں کہ پاکستان نے, پاکستانی افواج نے, پاکستانی فورسز نے, پاکستان آرمی نے, پاکستانی ایئر فورس نے, پاکستانی نیوی نے, سب نے مل کر اور پوری قوم نے اور آپ میڈیا والوں نے مل کر, پوری قوم نے مل کر, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے انٹرنیشنل فرنٹ پہ اس کو دیکھا, پھر ایک وفد لے کر گئے, پوری قوم نے مل کر بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے. اور اس عبرتناک شکست جو بھارت کو پوری پاکستانی قوم نے دیے اس کے آفٹر افیکٹس آج دن تک بھارت اس اسٹیٹ آف شاک سے نہیں نکل سکی ہے. کل ان کا ایک ایئر فورس چیف جو ہے پیدا ہو گیا اچانک کہ جی ہم نے بھی گرائے. مطلب آپ یہ دیکھیں, بات سنیں کہ یہ کبھی زندگی میں ایسا سوچا ہے کہ آپ کو جب ان کے ملک میں اتنا ان کے اوپر لان تانا ہوا, اتنا ان کو مودی حکومت کو, انڈین آرمی کو, انڈین ایئر فورس کو لوگوں نے جس طرح کرٹیسائز کیا ہے بھارت میں بیٹھ کر, بھارتیوں نے, ہماری تو بات چھوڑ دیں, جتنا بھارت میں بیٹھ کے بھارتیوں نے کرٹیسائز کیا ہے, اب اپنی فیس سیونگ کے لیے کہہ رہے جی ہم نے یہ بھی کر دیا, ہم نے وہ بھی کر دیا. تو جو پہلے بھی وہ جھوٹ بولتے رہے. پھر جس طرح معصوم کشمیریوں پہ جو ظلم نریندر مودی اور بھارتی حکومت نے کیا, جس پہ 5 تاریخ کو پورے پاکستان میں ریلیز نکالی گئی اس کے حق میں, آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے وہی دن کیوں چنا. پاکستان تحریک انصاف نے وہی دن, وہ 4 اگست کو بھی کر سکتے تھے, اتنی زیادہ بے چینی تھی 6 اگست کو بھی کر سکتے تھے, کیونکہ وہ چاہ کیا رہے تھے. بات یہ 9 مئی کو بھی کیا تھا, وہ چاہ کیا رہے تھے. 9 مئی کو بھی وہ لوگ وہی چاہ رہے تھے جو انہوں نے کر کے دکھایا. لیکن 9 مئی کے بعد ان کی ہمت نہیں ہوئی. 9 مئی کو تو صرف ایک چھوٹی سی گرفتاری ہوئی تو انہوں نے پورے ملک میں آگ لگانے کی, کیونکہ عمران خان موجود تھے, انہوں نے پلاننگ کر دی. اس کے بعد جب عمران خان کو سزا ہوتی ہے, اتنی بڑی سزا ہو گئی, ایک مظاہرہ کہیں نظر نہیں آیا پورے پاکستان میں. کے پی کے میں ان کی اپنی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں, وہاں پہ کوئی مظاہرہ نہیں کر سکے. ابھی بھی 5 مئی کو جو انہوں نے 5 اگست کو انہوں نے تاریخ دی, کیا ہوا اس کا, کیا مظاہرہ دیکھنے میں آیا, کیا آپ نے کہیں پر انریسٹ دیکھا؟ مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے اپنے ذہن کی عکاسی یہ ہوگی کہ جتنا زیادہ وہ انریسٹ کر سکے, جتنا زیادہ ملک کو ڈسٹرب کر سکے, لیکن پبلک جو ہے وہ اس کے اس چیزوں میں ساتھ نہیں. ٹھیک ہے, اس کی سمپتھیز ہوں گی, میں اس پہ انکار نہیں کر رہا, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں بالکل سچ بولتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کی گراس روٹ پہ اس کی سمپتھیز ہوں گی, لوگ اسے محبت بھی کرتے ہوں گے. اپارٹ آف اٹ, اس کے لیے لوگ اب جو ہے کوئی چیز جلانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے لیے لوگ اپنے ملک کو خلاف چلنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ اس نے سوچی سمجھی سازش کے تحت انٹرنیشنلی پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. جب بھی پاکستان کے حکمرانوں کے بیرونی دورے ہوتے تھے, وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ کیمپینیں چلتی. ابھی بھی نیو یارک ٹائمز میں جو ہے وہ مہنگے اشتہار لگوا کے اس کے لیے کیمپینیں چلائی جا رہی ہیں. یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں یہ پیسے, یہ کون فنڈنگ کر رہا ہے چیزوں کی؟
اور لمبی تعداد میں ابھی ہم کر رہے ہیں جشن آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں. ابھی آپ نے بھی مطلب خامہ کے مجھے ڈسٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے عمران خان کا ٹاپک لے کے آنے میں, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جشن آزادی کی سیلیبریشن ہے. ہم سب کو, چاہے پی ٹی آئی کے لوگ ہوں, میرے ان کے لیے بھی گزارش ہوگی کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں زیادہ سے زیادہ شامل ہوں اس پورے ایونٹس میں, پورے پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کو. اور جب ہم نے چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ کی سی ایم ہاؤس میں, اس میں پی ٹی آئی کے ایم پی اے بھی موجود تھے, ان کے جو پارلیمان لیڈر تھے, ایم کیو ایم کے پارلیمان لیڈر بھی موجود تھے, ساری پارٹیوں کے موجود تھے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سب مل کر, دیکھیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ, لیکن جب اس طرح کے قومی تہوار ہوں اس میں آپ سب لوگوں نے مل کر جو ہے وہ چیزیں سیلیبریٹ کرنی ہے. دیکھیں جی, میں بتا دوں کہ سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوگی تاکہ کوئی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو. مردوں کے لیے سیپریٹ انکلوژر بنایا گیا ہے, فیملیز کے لیے سیپریٹ انکلوژر بنایا گیا ہے, خواتین کی لیڈیز کے لیے بھی الگ انکلوژر بنایا گیا ہے. لیڈیز کا الگ, جو فیملی کے ساتھ ہیں الگ, مردوں کے لیے الگ, خصوصی بچوں کے لیے ہمارے جو ہے ان کے الگ انکلوژر بنایا گیا ہے. تو اور کانسرٹ جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ کانسرٹ ہوگا, اس پہ سب محنت کر رہے ہیں. سعید غنی صاحب بھی کافی دنوں سے اس میں لگے ہوئے, وہ بھی اس کو پرسنلی سارا مانیٹر کر رہے ہیں, میئر صاحب بھی کر رہے ہیں, سب لوگ جو ہیں ایفرٹ کر رہے ہیں. کمشنر جو کراچی جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں ایکٹیو ہیں. تو پوری انتظامیہ جو ہے, پولیس, ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ہر آدمی جو ہے, آپ نے دیکھا ہوگا 14 دن میں سندھ حکومت نے اگر زیادہ فوکس کیا ہوا ہے تو اسی اپنے انڈیپینڈنٹ ڈے کی سیلیبریشن میں کیا, کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ انوالومنٹ, اور یہی اس کی رزلٹ ہے. اس سے پہلے آپ نے بڑے بڑے میچز بھی یہاں پہ دیکھے نیشنل اسٹیڈیم میں, ہمیشہ انفارچونیٹلی بولتے تھے کہ یار پبلک نکلتی نہیں ہے. ابھی پوزیشن ہے کہ ابھی 3 دن ہے اور آج جو ہے ایک ٹکٹ بھی آپ کو اویلیبل نہیں ہے. اور میں بھی کمشنر صاحب کو کہوں گا آن لائن اس کو آپ ختم ہی کر دیں. 100% بکنگ ہو گئی ہے تو آپ اس کو 100% ختم بھی کر دیں, اب مزید گنجائش نہیں. جی قاضی جی, پارکنگ کے لیے شٹل سروس پورا ایک ٹریفک پلان ہم دیں گے. کل پرسوں تک اخبار میں وہ چھپ بھی جائے گا کہ جس طرح میچز میں شٹل سروسز چلتی ہیں مختلف اسپورٹ, جی ایکسپورٹ اور چائنا گراؤنڈ میں جو ہے وہ اس میں جس سے شٹل سروس چلتی ہے وہ چلے گی, اور اسی سے جو ہے وہ ساری چیزیں ہوں گی. رات کو ایونٹ ہوا, بڑا شاندار ایونٹ تھا, مشاعرہ پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا مشاعرہ نہیں ماشاء اللہ. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو سعید فرحان. اس کے حوالے سے بات یہ کرنی تھی کہ ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ شب جو ایونٹ ہوا کراچی کے اندر, لگ رہا یہ ہے کہ مخصوص چہرے جو ہیں شہر کے امن کو جو ہے نکارا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف پازیٹیو اپروچ جاری ہے سندھ گورنمنٹ کی, تو کچھ ڈسٹرکٹیو پاورز کام کر رہی ہیں. دیکھیں جی, ہر دور میں کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں, لیکن کسی کو اس طرح اپروچ میں کامیاب ہونے نہیں دیا جائے گا. میں بالکل واضح طور پہ آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی اگر انریسٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو آڑے ہاتھ سے لیا جائے گا. کچھ لوگ سازشیں ضرور کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کے زبان سے بھی, ان کے انداز گفتگو سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ کچھ لوگ سازشیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم نہیں گھبرا رہے, آپ بھی نہیں گھبرائیں اور عوام بھی نہ گھبرائے. جو بھی اس طرح کی سازش کرے گا نا, جو سازش کرے گا اور ہمیں اپنی جشن آزادی کے موقع پہ بھی جو چاہے گا کہ جی یہ تقریبات ٹھیک طریقے سے نہ ہو سکیں تو اس کو نہیں کریں گے. پہلے قاضی صاحب دیکھیے جی, آپ کے دوسرے سوال کو تو میں اتنی ابھی نہیں دوں گا کیونکہ وہ کہنے کے حد تک بات ہے. صاحب بھی اچھا لفظ ہے, بھائی بھی اچھا لفظ ہے. اپنے اپنے ذہن سے ہے کہ وہ کوئی کون سے صاحب کو کس طرح صاحب لے لے, کوئی کون سے بھائی کو کس طرح بھائی لے لے. باقی یا بھائی صاحب کر رہے, ہاں بھائی صاحب کر رہے, ہاں تو اس پہ کوئی فرق نہیں ہے. لیکن سوچ کی بات ہے. جب بھی کوئی بندہ واضح بتائے گا کہ بھائی کا مقصد کیا ہے اور صاحب کی ڈیفینیشن کیا ہے, جتنی ہم نے پڑھی اس میں دونوں لفظ اچھے ہیں, دونوں لفظ برے نہیں ہیں. اچھا چھوڑ, پرانا دور انشاءاللہ تعالیٰ نہ آئے گا, نہ آنے دیں گے. دوسری جو آپ نے بات کی یہ ٹرکس والی, یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور ہم ابھی بھی رابطے میں ہیں. ابھی بھی ایڈیشنل آئی جی صاحب کے ساتھ ہی جو ہے ہم نے ان لوگوں سے بات چیت کی ہے. ایک جگہ سے دھرنا ختم ہو گیا ہے, دوسری جگہ پہ ابھی ہم کمشنر صاحب کے ساتھ بھی جا رہے ہیں ان لوگوں سے میٹنگ کرنے کے لیے. میں آپ کو ایک بات کلیئر بتا دوں کہ جو بھی غلط کام کرے گا, اگر ٹرک ڈرائیور نے غلط گاڑی چلائی ہے, معصوم کی جان دی ہے, تو ٹرک ڈرائیور اور ٹرک کے مالک کے خلاف ایف آئی آر کٹے گی. اگر کسی شخص نے میں آ کے طیش میں کوئی ٹرک جلایا ہے یا وہاں پہ انریسٹ پیدا کیا ہے, اس کے خلاف ATA کا پرچہ ہوگا. کچھ لوگ گرفتار کیے بھی ہیں جو سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے. یہ ایڈیشنل آئی جی صاحب موجود ہیں,
14 लोगों को कल गिरफ्तार किया जिन्होंने ये हरकत की है। ये सारी चीज़ें हम समझते हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कौन करवा रहा है, आप भी देखेंगे इसको इंस्टिगेट किसने किया है, लेकिन कामयाब नहीं होने देंगे। और अब मैं इस थोड़ा बढ़ के बोलूँ, अब कोई गलत पैगाम देगा भी तो अब उसको भी जो है सख्ती से देखा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि आप लोगों में रोज़ाना माचिस की तीलियाँ फेंक कर जो है लोगों में आप नफ़रतें फैलाएं। हमारे मुल्क ने बहुत सारी नफ़रतें देख ली, अब इस मुल्क ने तरक्की की राह पे, इस वक्त गामज़न है मुल्क, इसको तरक्की की राह पे जाना है। कोई भी किसी भी तरीके से अगर कोई नफ़रत अंगेज़ कोई हरकत करेगा तो उसको जो है कानूनी के दायरे में रखे